میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر انسان کی اللہ پاک نے 4 منزلیں بنائی ہیں۔ ایک منزل تو ہے ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، اور چوتھی منزل ہے قیامت کی اور آخرت کی، تو بالکل آخری منزل ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا بدن بنتا ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے جو اعمال تیار ہوتے ہیں اسی کے اوپر انسان کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے۔ 2 باتیں اگر ٹھیک ہو گئی تو انسان کامیاب ہوگا، دل کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے تیار ہونے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اس کے جو ذریعے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیے۔ دل ہر ایک کو ایک دیا اللہ نے، اور اسی طرح بدن کے حصے سب کو برابر دے دیے۔ 2 آنکھ اور 2 کان، 1 زبان، 2 ہونٹ، 2 ہاتھ، 2 پیر، سب کو برابر دیا۔ چاہے کتنا ہی زیادہ روحانی اور دینی کام کرنے والا آدمی ہو، اور چاہے کتنا ہی زیادہ مادی اور دنیاوی لائن کا کام کرنے والا آدمی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے یقین کا ذریعہ عمل ایک دیا، اور عمل کے ذریعے جتنے بھی بدن کے حصے ہیں وہ بھی برابر دیے۔ لیکن دنیا میں آ جانے کے بعد پھر انسان باہر کی مایا کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض مالدار ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، بعض بڑے عہدوں پر، بعض چھوٹے عہدوں پر، ایک جیسے نہیں رہتے، کیونکہ بڑا عہدہ چھوٹا عہدہ، مال کا زیادہ ہونا کم ہونا، طاقت کا زیادہ ہونا کم ہونا، اس سے انسان کی زندگی کے بننے بگڑنے کا دار و مدار نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بگاڑنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کرنے والے اللہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر وہ زندگیوں میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ زندگی بنا دیں گے، اور اگر زندگی سے نکل گیا تو اللہ زندگی بگاڑ دیں گے۔ تو اس لیے عمل کے جتنے ذریعے تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر دیے، لیکن باہر کی جو مایا ہے وہ برابر نہیں دی اللہ نے، اس کو کم زیادہ کر دیا کہ اس سے زندگی بننے بگڑنے اور تعلق ہی نہیں۔ پھر زندگی کے بننے بگڑنے کے میدان 2 ہیں، ایک تو دنیا کا میدان ہے، ماں کے پیٹ سے اور موت تک کا میدان ہے، اور ایک مرنے کے بعد کا میدان ہے۔ دنیا کے اندر زندگی بننا، دنیا کے اندر زندگی بگڑنا یہ بہت تھوڑا ہے، اور آخرت کے اندر زیادہ ہے۔ پھر آخرت کے اندر جانے میں بیچ کی ایک منزل حوالات کی، وہ قبر کی منزل ہے۔ یہ جیسے حوالات ہوتا ہے، ایک آدمی نو انٹری کے اندر اپنی موٹر کو لے گیا تو پولیس والے سیٹی بجاتے ہیں، لال بتی دکھاتے ہیں، موٹر کے اوپر ڈنڈا مارتے ہیں، اور اس سے کہتے ریورس کر، یہ نو انٹری ہے، 1 وے ہے، آگے جانا تیری لیے ڈینجر ہے۔ لیکن اگر یہ ڈرائیور نہ سمجھ یوں کہے کہ ڈینجر کا ہے تو کلیئر ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے نہ سمجھ آدمی دنیا کے اندر یوں کہے کہ میں سود لیتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، غبن کرتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میرے کو کھانا ملتا ہے، کپڑا ملتا ہے، اور بلڈنگ میں نے بنا لی، سب کچھ ہو رہا ہے، ڈینجر کا ہے، کلیئر ہے۔ تو اسے وہ بھی کلیئر کہہ رہا ہے، دکھائی تو دے رہا ہے کہ میں نے باوجود ایک اللہ کی نافرمانی کی پھر بھی میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن میرے محترم، ڈینجر ہونے کے معنی یہ کہ آگے جا کر تو بڑا معاملہ ڈینجر ہوگا تیرا، یہ نہیں مانا، آگے چل دیا۔ یہاں کے پولیس والوں نے بڑے پولیس والوں کو فون کر دیا، انہوں نے دیکھا اس نمبر کی موٹر آئی تو فوراً ٹائر کو فیل کر دیا اور اسے اندر سے نکالا، اور یوں کہا اللہ تیرا لائسنس، اللہ موٹر کا لائسنس، اور چل حوالات میں تو نو انٹری اور 1 وے کے اندر کیوں آیا، یہ راستہ کیوں اختیار کیا تو نے، جبکہ تیرے تو سیٹی بھی بجائی گئی تھی، ڈنڈے بھی مارے گئے تھے تیرے موٹر پر، پھر تو نے ریورس کیوں نہیں کیا؟ وہ کہ اچھی بات ہے، میرے کو چھوڑ دو، میں ریورس کرنے کو تیار ہوں۔ تو بڑے پولیس والے کہیں گے اب تیرے کو ہم ریورس ہونے دینے کے لیے تیار ہیں، تو تیار ہے کہ ہم تیرے کو ریورس نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہاں پہ
حوالات کے اندر بھی اچھی خاصی اس کی خبر دی جاتی ہے، اور تیرے پر کیس ہوگا اور کچہری میں جانا پڑے گا اور وہاں پر فائنل فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کے اندر تیرے لیے جو سزا مقرر ہوگی وہ سزا تیرے کو دی جائے گی. بالکل اسی طرح میرے محترم دوستوں، اس دنیا کے اندر ایک لائن تو ہے کلیئر، دوسری لائن ہے ڈینجر. کلیئر لائن وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ڈینجر لائن وہ ہے جو آپ کا طریقہ چھوڑ کر ہے، جس کے اندر صرف دنیا کی چیزوں کو ذہن میں رکھے، اپنے ایمان اور عمل کو ذہن میں نہ رکھے. اور یہ بات بتانے کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور ہر ایک نے آ کر موت کے بعد والی زندگی بتائی اور اس کی کامیابی ناکامی بتائی. اسی کا وہ موقف ہے دنیا کی زندگی کی کامیابی ناکامی. مرنے کے بعد کی زندگی جس کی کامیابی والی ہوگی تو دنیا کی زندگی بھی اس کی کامیابی والی ہوگی. خطر تو نہیں ہوگی تم کو کہ جو لوگ اچھے دین کے کام کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر اس پر بڑے مشاہدات آتے ہیں، نبیوں پر بھی آئے، ولیوں پر بھی آئے، صحابہ پر بھی آئے، نبیوں کی بات کے ماننے والوں پر بھی آئے. لیکن میرے محترم دوستوں، تھوڑا سا مجاہدہ ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. تو یہ یاد رہے، ذہن کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کر دے گا. کوئی بڑا گنہگار لیکن اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے. بڑے غفار شروع ہیں، کچر سے کچر بے ایمان ہے، کچر بے ایمان ہے. خدا کو بالکل مانتا نہیں، کہ اگر مانتا بھی ہو تو ایک سے زیادہ مانتا ہے. ایسا بے ایمان کہ ہمیشہ جہنم میں جانے کے قابل. 80 سال کی اس کی عمر ہو گئی اور اس کے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان والا بن گیا ہوں. دن کے 8 بجے اور دن کے 10 بجے مر گیا. پوری امید ہے اللہ سے کہ سیدھا جنت میں جائے گا. حالانکہ ساری زندگی اس سے بہت خراب کام، بڑے میں بڑا خراب کام یہ کیا کہ اس سے اللہ کو مانا ہی، اور اگر مانا تو ایک سے زیادہ مانا. لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا تو زندگی بھر کے انہوں معاف ہو گئے، تو 2 گھنٹے جب مر گیا تو جنت. ایک نماز ہی نہیں پڑی. بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اللہ، بڑے غفار ہے اللہ. آدمی ذرا یہ دیکھ لے کہ اللہ معاف کیسے کرتے ہیں. اگر کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اس سے اگر غلطی ہو گئی تو اس کی غلطی کے معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرے تو برائیاں معاف ہوں. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو صاف کرتی تو خوب نیکیاں ہیں. جو ہمارا تبلیغ کا کام ہے اس میں نیکیاں خوب ہوتی ہیں، ہر وقت آدمی نیکیوں میں لگا رہتا ہے، تو انشاءاللہ برائیاں معاف ہوں گی. اس کام کرنے والوں کو ان کے برابر روحانیت ملے گی. ان سب کو جتنی بڑی جنت ملے گی، ان کام کرنے والوں کو ان سب کے برابر جنت ملے گی. اگر 50 آدمی دیندار بنے آپ کی محنت سے، ان 50 کو الگ الگ جو جنت ملے گی، انشاءاللہ اس کام کرنے والوں ان سب کے برابر جنت ملے گی، ان 50 کے برابر. مر کے آگے قبر کے اندر چلا گیا اور اس کے اوپر ثواب آتا ہے بخاری شریف کے پڑھانے کا. وہ یہ کہتا ہے میں تو عام آدمی ہوں، جماعتوں میں پھرتا تھا، میں نے بخاری شریف کو دیکھا بھی نہیں، یہ بخاری پڑھانے کا ثواب کہاں سے آیا میری قبر کے اندر؟ پھول تو ہوتے ہی فرشتوں سے. یہ ہوا کیا؟ معلوم ہوا کہ تم نے دس کیا تھا، ایک بڑے عمر گئے آدمی کو لایا تھا جو کبھی مسجد میں جاتا بھی نہیں تھا. اس کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اسے بٹھا کر ذہن بنایا، مرنے کے بعد میری زندگی اس کو سمجھائی. دیکھو دنیا کے اندر اللہ کی بات کو مانیں گے تو مرنے کے بعد میری زندگی بن جائے گی ہماری. تم چلا دے دو، چلا دے دیا بڑے میاں نے، ذہن بن گیا. وہ واپس آئے، دونوں کا اپنے اولاد کو دیندار بنانا ہے. اب اولاد تو ساری بے دین ہے، دینداری نہیں ان کے اندر. تب تک پوتا جو تھا اس کو مدرسے کے اندر داخل کر دیا اور وہ عالم ربانی بن گیا. اس نے 1 سال دیا، دوسرا سال دیا، تیسرا سال دیا، 3 سال بھی دے دیے.
علماء کرام نے جو 3 سال ہوتے وہ 3 سال بھی لے لیے اس نے، 1 سال اپنے ملک کا، 1 سال مغربی ملک کا، 1 سال عربی ملک کا. بہت اچھا وہ داعی بنا، اور 3 سال دیکھ کر اس کے دل میں یہ یقین آ گیا کہ پالنے والا صرف اللہ ہے، کرنے والا صرف اللہ ہے، ایسوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں. سارے نبیوں کو اللہ نے غیبی طریقے پر دیا، نبیوں کی بات کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے پر دیا. دنیا کے اندر کا سارا ظاہری نظام خدا کے غیبی نظام کے تابع ہے. اگر ہم خدا کے غیبی نظام کو اپنی حمایت میں لے لیں تو ظاہری نظام ہمارے موافق ہو یا ہمارے خلاف ہو، ہر حال میں اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. اس بات کا ذہن بن گیا مولوی صاحب کا. پھر وہ مولوی صاحب چلے گئے مدرسے میں جا کر محتمین صاحب یا محتمین صاحب میرے کو مشکا شریف کو پڑھانے کا موقع دیجیے. میں نے اچھی طرح سے سبق پڑھے ہیں، 3 سال کی تبلیغ میں لگا دیے میں نے، تو میرے کو مشکا شریف پڑھانے کا موقع دیجیے. اور میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا، میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا، بلکہ میں آپ کو 50,000 روپیہ دوں گا تاکہ کوئی کمرہ وغیرہ طلبا کے لیے بنا ہوتا بنا سکوں. اور اس کے علاوہ میں 20 طلبا کا کھانا بھی اپنی طرف سے دیا کروں گا. بس میرے مطلب مشکا شریف میں پڑھانے کا موقع دیجیے تاکہ ہر وقت میری زبان کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زبان پر رہے. میری خوش نصیبی کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کہاں اردو زبان کے بولنے والے، زمانے کے اعتبار سے بھی سینکڑوں سال دور اور مکان کے اعتبار سے بھی سینکڑوں میل دور، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں تو بھی اذان ہو رہی تھی اور میرے مطلب بڑی دقت آ رہی تھی. میں نے کہا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم اتنی دور. ابو جہل قریب رہ کر اسے لے نہ سکا، ابو لہب قریب رہ کر اسے لے نہیں سکا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول قریب رہ کر لے نہیں سکا، اور ہم اتنے دور ہیں اور تو نے دیا. اے اللہ صرف تیری مہربانی، اے اللہ صرف تیرا کرم اور صرف تیرا فضل. اللہ اس کرم اور فضل یہ قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. خیر مشکا شریف پڑھانے کا میرا موقع دیجیے. میں تو محتمین صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے جیسے 4 تم سے پہلے آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی مشکا شریف پڑھانا چاہا، اور ان میں سے بعضوں نے تو کہا کہ ہم 2 لاکھ روپیہ دیں گے، بعضوں نے کہا کہ 50 طلبا کا کھانا دیں گے، لیکن اب تو ہم تم سب کا امتحان لیں گے، جو اچھی پڑھائے گا اس کو پڑھانے کا موقع دیں گے، اور ہم تبلیغ کے کام کرنے والوں پر تمہاری شکایت کا خط لکھیں گے کہ 3 سال گزار کر ہمارے مدرسوں میں آ کر یہ مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں کہ میں کھانا دوں گا، میں کپڑا دوں گا، میں پیسے دوں گا. ہمارے مدرسوں میں آ کر یہ مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں. تبلیغ میں 3 سال گزار کر انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہر ضلع والوں نے کہہ دیا کہ محرم کا کھانا مدرسے کے طلبا کا ہمارے ذمہ، دوسرے ضلع والے نے سفر کا کھانا. ارے 10 سال کی بکنگ ہو چکی ہے اور اب بکنگ نہیں ہو رہی، اور یہ ضلعوں کے لوگ جو طلبا کے لیے کھانا لاتے ہیں بہت بڑھیا قسم کے کھانا لاتے ہیں. تو ہم ان ضلع والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے طلبا کو اگر تم بڑھیا قسم کا کھانا کھلاؤ گے تو پھر یہ بنجر بستیوں میں مدرسے کیسے کھول سکیں گے، اور یہ بنجر بستیوں میں کام کیسے کر سکیں گے. ان کو تم نے عیش آرام کے اندر ڈال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی طرح مشقت اور مجاہدی کی ان کے اندر عادت نہ پڑی تو میری پیدل جماعت میں کیسے نکلیں گے، اور یہ بنجر بستی میں کام کیسے کریں گے. تم ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہو، ہمارے طلبا کو بگاڑتے ہو. تو ضلع والے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بڑھیا بڑھیا غذائیں کھائیں اور مدرسے کے بچے گھٹیا قسم کی غذا کھائیں تو اس سے ہمیں شرم آتی ہے. تو ان سے بھی ہماری بحث ہوتی رہتی ہے. لیکن تم لوگ بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں.